بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله مولانا العظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. آپ یہ سمجھیے پہلے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو کس نظام کے تحت گزارا جائے، اسی نظام کا نام دین ہے. اور اس دینی نظام کو سیکھنے کا نظام جہاں بنایا جاتا ہے اس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں. آپ کے ادارے کا پروگرام ہے، آپ نے مہینوں اس پر محنت کی ہے، آپ لوگ کیسے کمزور ہیں، ہلکی سی ہوا، ہلکی سی بارش سے پریشان ہیں. یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے. جس پروگرام کو آپ نے اتنے آرزو اور اتنے ارمان سے سجایا ہے، ہلکی سی بارش اور ہلکی سی ہوا سے آپ پریشان ہو گئے. اصل مجھے دونوں طرف سے گفتگو کرنی ہے. پہلے تو آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے کہ ذمہ داروں سے یہ بات کرنی ہے کہ ادارے کا سب سے بڑا تعاون یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے ساتھ ہم اپنی اولاد کو جوڑیں. ہماری کئی ایک اولادیں ہیں، ہم اپنی ایک اولاد کے بارے میں کم سے کم یہ فیصلہ لیں کہ اس کو ہم دیندار بنائیں. ورنہ قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے ہماری ہر اولاد دیندار ہو، ہر اولاد ہماری دیندار ہو. اس لیے کہ اللہ کے یہاں اور کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ اپنی زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے اور اپنے اہل و عیال کی کیا فکر آپ نے کی ہے. عند اللہ اس کا جواب دینا ہے آپ کو، اور وہ جواب آپ کو یہی تیار کرنا. ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کی زندگی مشغول ہوتی ہے. اب آپ اس کی تعلیم و تربیت کے جو اصل ذمہ دار ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہے ہیں. اللہ نے دنیا میں ایک نظام چلایا ہے جس کو ہم ادارہ کہتے ہیں، مدرسہ کہتے ہیں. وہ ذمہ داری جو آپ کو ادا کرنی چاہیے وہ ادارے کر رہے ہیں. تو آپ کو تو ان اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے، ان کے ہر موقع اور ہر موڑ پر آپ کو ساتھ دینا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے، ان کے شانہ بشانہ آپ کو چلنا چاہیے کہ جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، ادارے میں جو بھی نظام ہو آپ آئیے اور ادارے کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیے. اس لیے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ روحوں کو غذا فراہم کرتے ہیں. تعلیم کو روح کی غذا کہا گیا. اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو آپ فوراً بہرائچ نہیں ہوا تو لکھنؤ نہیں ہوا تو ممبئی نہیں ہوا تو امریکہ اور لندن تک چلے جاتے ہیں. کاہے کے لیے؟ اس کی ظاہری صحت کے لیے. اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی جسمانی جو بیماریاں ہیں، روح کی جو غذا ہے وہ زیادہ ضروری. اس لیے ہم زیادہ متوجہ ہو کہ ان اداروں کا احسان مانیں، دامے گرامے سخنے ان کی مدد کریں، ان کے شانہ بشانہ چل کر کے ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھیں. اب میں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں
کہ قوم نے جہاں اپنے جگر پاروں کو آپ کے حوالے کیا ہے، تو جس طرح ہر باپ ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، خاص طریقے سے باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھا سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہر باپ کی سوچ ہوتی ہے۔ میں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب قوم اپنے جگر پاروں کو ہمارے حوالے کرے تو ہم کو بھی اپنا تن من دھن قربان کر کے، سب کچھ کر کے، ان کو مہذب اور سلیقہ مند بنا کر کے، معاشرے کا ایک صالح نوجوان بنا کر کے معاشرے کے حوالے کرنا چاہیے، ورنہ عند اللہ ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ حق غلطی ہوگی اگر کوئی کوتاہی پائی گئی کہ قوم نے اپنے جگر پاروں کو حوالے کیا۔ جان تو بہت اہم چیز ہے، جان تو بہت اہم چیز ہے۔ آپ اپنے لڑکے کو ادارے کے حوالے کر رہے ہیں، اب اداروں کی بھرپور ذمہ داری ہونی چاہیے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تہذیب و اخلاق سے ان کو ہم سنوار کر کے معاشرے میں پیش کریں، تاکہ معاشرے کا ایک صالح نوجوان، اور جیسے مثال دی جاتی ہے دانا دانست غلہ در انبار، آپ غلے کے ڈھیر کو دیکھیں گے، گیہوں کا ڈھیر جیسے آج کل دمایا جا رہا ہے گیہوں، آپ اس ڈھیر کو اگر الگ کریں گے تو ایک ایک دانہ ہی ہے گیہوں کا، وہی اکٹھا ہو گیا ہے تو 10-20 کنٹل ہو گیا ہے، اور منتشر کر دو تو ایک دانہ۔ آپ اس سے عبرت لیجئے کہ اگر ایک ایک آدمی فکر کر لے کہ ہر آدمی کا ایک بچہ بہترین ہو، ہر آدمی کا بچہ ایک صالح نوجوان ہو معاشرے کا، تو جب ہر دانہ بہتر ہوگا پورا معاشرہ بہتر ہوگا۔ تب اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ کے خالی جلسے تو تھوڑا ہی کام چل جائے گا۔ ہم کہیں ڈاکٹر آپ کو نسخہ تجویز کر دے، دوا تو آپ کو کھانی ہے، آپ شاید منزل آپ کو دکھ رہی ہے، زینہ ہمارے سامنے ہے، استاد تو رہنمائی کرتا ہے بیٹا یہ زینہ وہاں تک جائے گا، ہلکا سا سہارا دے دے گا، چڑھنا تو آپ کو۔ اس لیے میں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، ادارے نے ہمت کی ہے، دارالاقامہ کا نظام بنایا، اب آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کا تعاون کریں اور ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ سب سے پہلا کام آپ کا ہے، سب سے پہلا کام، اور آپ کا اور ایک کام کیا ہے؟ بچے کا آپ وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں، ہر مہینے 2 مہینے کے بعد بچے نے ہمارے کیا پڑھا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم مہینوں سالوں کبھی یہ نہیں پوچھتے بچہ منہ دھل کے آیا ہے، قاعدہ پارا لے کے آیا ہے، پڑھا کیا ہے۔ ہاں 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد ابھی آئیں گے استاد کے سامنے تو تانا دینے آئیں گے، ارے مولوی صاحب سال بھر سے بھیجا ابھی نہیں قاعدہ پڑھا ہے۔ اس کے لیے ہم آئیں گے، یعنی اس کے لیے آئیں گے، یا کبھی تنبیہاً اس نے ہاتھ سے ہاتھ تو ہاتھ مار دیا تب آئیں گے؟ نہیں، آپ کو آنا چاہیے، اس سے اساتذہ کرام میں توجہ پیدا ہوتی ہے۔ آپ کبھی جا کے دیکھیں، یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، میرے بچے کالجز میں بھی جاتے ہیں، اسکولوں میں، وہاں جاتا ہوں میں ہر 20 دن 25 دن مہینہ بھر کے بعد جاتا ہوں وہاں، اس سب بچوں کی رپورٹ ہم کو مل جاتی ہے 2 جملوں میں، 2 جملوں میں ان کی رپورٹ مجھے مل جاتی کیا کر رہا ہے یہ۔ الحمدللہ اللہ کا احسان، تحدیث بالنعمت کے طریقے پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے ہمارے ادھر حافظ قرآن ہے، ایک طرف ادھر بھی اپنی کلاسز میں فرسٹ آتے ہیں، ادھر بھی بہت اچھے ہیں، 95-92% نمبر آ رہے ہیں ان کے اسکولوں میں، اور ادھر حافظ قرآن ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی توجہ خالی ان کے اوپر مرکوز رکھیں، بس کسی بھی چیز کو، جیسے مستری آپ کے یہاں کام کرتا ہے گھر کا ٹھیکیدار، تو آپ کے ذہن میں خاکہ ہے، ایک نقشہ ہے، ایک نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے پہ مستری کام کرتا ہے، لیکن آپ نگرانی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ کرتے ہیں کہ لو چاہے جیسا بناؤ، چاہے 6 کا مسالہ لگاؤ، چاہے 12 کا مسالہ لگاؤ، کوئی سرکاری کام ہے، آپ پل پل اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی نوک پلک دیکھتے ہیں، ارے یار یہ الماری کچھ سائز اس کی چھوٹی بڑی لگ رہی ہے، آپ کے یہاں کھڑکیاں لگتی ہیں، آپ اس کی سائز اس کو دیتے ہیں، بار بار اس کو انچی ٹیپ سے نپواتے، کاہے کے لیے نپواتے، چھوٹی بڑی ہو جائے گی تو خراب لگے گی،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ عبرت لیجئے، ایک مکان جو یہی رہ جائے گا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ مکان انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ نہ اس کے بنانے پر ثواب ہے، مکان بنانے پہ کوئی ثواب نہیں. سن لیجئے کان کھول کر کے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. نہ بنائے تو کوئی عذاب ہے. تو ایسا کام ہم کرتے ہیں تو اس کی نوک و پلک سنوارتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں ہر پل. مستری بنا رہا ہے ہم اور پلس نگرانی کرتے، انجینئر لگا کے بڑی بڑے ٹھیکے اس کے کرواتے ہیں. ہمارا لاڈلا بچہ ہے، اس پر ہماری آخرت منحصر ہے، یہی ہماری جنت ہے. ایک روایت کی روشنی میں بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں؟ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں؟ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. صدقۃ جاریہ، آدمی کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی کنواں کھدوا گیا، کوئی ہینڈ پائپ لگوا گیا، کوئی مسجد مدارس میں کہیں حصہ لے لیا، کوئی درخت لگا دیا جس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو مر کے چلا جائے گا کرنے والا، لیکن نام اعمال میں ثواب جڑتا رہے گا، صدقہ جاریہ باقی رہے گا. دوسری چیز، او علم ينتفع به، یا کوئی علم سکھا کے چلا گیا کہ وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، سکھانے والا تو مر کے چلا گیا، لیکن جب تک یہ علم سلسلہ باقی رہے گا سکھانے والے کے نام اعمال میں ثواب جڑتا رہے گا. تیسری چیز جس کے لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی، او ولد صالح يدعو له، یا ماں باپ کی محنت سے اگر کوئی بچہ نیک ہو گیا، ماں باپ عمر کے قبرستان میں چلے جائیں گے، لیکن یہ بچہ جتنی نیکی کرے گا ماں باپ کے نام اعمال میں ثواب جڑتا رہے گا. کون نہیں چاہتا ہم کو مرنے زندگی میں بھی سکون مل جائے اور مرنے کے بعد بھی سکون مل جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا. اس لیے میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، آج ہم میں سے ہر کوئی عزم کرے انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیے سب لوگ. اگر اتنے سارے لوگ اپنی اولاد کو دیندار بنا دینا تو یہ تو جہاں تارا پر سب چمکنے لگے گا. اس سے نہیں، قمقموں سے نہیں، یہ چمکے گا. جس زمین پر ذکر خیر ہوتا ہے اس کا تذکرہ آسمان پر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر ہوتا ہے. اگر اتنے سارے لوگ سنور جائیں، مہذب ہو جائیں، سلیقہ مند ہو جائیں، اس کا تذکرہ آسمان پہ ہوگا، ملائکہ کے سامنے ہوگا. اس لیے عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے اور ان اداروں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ان اداروں کا پورا تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.